بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ محل کلام اس آیہ کریمہ میں جو لفظ کوثر ہے وہ ہے، چونکہ بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ بقول علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ لفظ کوثر میں علماء اور مفسرین میں اس قدر اختلاف ہے کہ 26 اقوال ہیں مفسرین کے درمیان کہ لفظ کوثر سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں جو ہم ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں اور قوی دلیل پیش کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہاں کوثر سے مراد پیغمبر اسلام کی نسل اور جناب فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد ہیں، اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد خیر کثیر یا حوض کوثر ہے۔ بہرحال تو اسی مسئلے کو ذکر کرنے اور اس پر دلیل قائم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ جو لہجہ ہے وہ لہجہ تھوڑا فخریہ لہجہ ہے کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی، اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر۔ چنانچہ اس کوثر کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو پانے کے بعد، اس کو ملنے کے بعد آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانیاں پیش کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ مقطوع النسل ہے، وہ ابتر ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ علامہ طباطبائی نے نقل کیا کہ اس کوثر سے، لفظ کوثر سے یہاں اس آیہ کریمہ میں کیا مراد ہے، 26 اقوال مفسرین میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان 26 اقوال میں جو سب سے ارجح، جو سب سے قوی ترین قول ہے کہ جس کو خود صاحب تفسیر المیزان نے بھی اختیار کیا، وہ یہ کہ ہم یہاں پر یہ معنی کریں کہ اس آیہ کریمہ میں کوثر سے مراد پیغمبر اسلام کی نسل اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کے بعد دلیل کے طور پر وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ اور اولاد پیغمبر اس لیے ہے کہ اگر ہم اس آیہ کریمہ میں کوثر سے مراد نسل پیغمبر کو نہیں لیں گے تو وہ جو تیسری والی آیت ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انا شانئک هو الابتر، کہ اے پیغمبر آپ کا جو دشمن ہے وہ مقطوع نسل ہوگا، اگر ہم کوثر سے مراد نسل پیغمبر کو نہیں لیں گے تو یہ جو تیسری والی آیت ہے اس کا کوئی معنی اور اس کا کوئی مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ پیغمبر اسلام پر اس وقت نازل ہوا کہ جب آگے عاص بن وائل اور تقریباً تمام کے تمام کفار پیغمبر اسلام کو ابتر یعنی مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب طعنہ یہ مل رہا ہے کہ الیاذ باللہ پیغمبر اسلام مقطوع النسل ہیں، تو اس طعنے کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نسل عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے۔ اور دیکھیے میں آپ خدمت میں عرض کروں، یہ بات اس لیے بھی زیادہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ ہم نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو ہم نے قرآن مجید میں پایا کہ یہ پروردگار عالم کی روش رہی ہے، پیغمبر اسلام کا طریقہ رہا ہے اللہ کا کہ پیغمبر اسلام کو جب بھی کوئی طعنہ دیا کرتا تھا، چاہے وہ کسی طرح کا بھی طعنہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے رسول ہونے کا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو فوراً کفار نے کیا کہا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ یہ جو کفار ہیں پیغمبر اسلام کو نے کہا کہ اے پیغمبر تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو، محمد تم اللہ کے بھیجے رسول نہیں ہو۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار نے کہا کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو۔ تو پروردگار عالم نے دفاع کی، کیا کہ اے پیغمبر تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، اور کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، اور تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرے وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال آپ دیکھیے کہ کفار نے پیغمبر اسلام کو ساحر اور مجنون ہونے کا دعویٰ کیا، اور مجنون ہونے کا دعویٰ کیا، یہ کہا کہ الیاذ باللہ پیغمبر اسلام مجنون ہے، تو اللہ نے فوراً رد کیا وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، آپ اللہ کے نزدیک حتماً جو ہے کیا ہے مجنون نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مجنون کا تعاونہ دیا، اللہ نے فوراً جو ہے وہ دفاع کیا کہ تم مجنون نہیں ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے شاعر کہا، جادوگر کہا،
تو پروردگار نے فوراً رد کی وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو کبھی جادو نہیں سکھایا، شعر نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، اور میرے پیغمبر کے لیے چیز مناسب ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روش اور طریقہ قرآن یہ ہے کہ پروردگار عالم کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نبی کے اوپر اعتراض کرتا، تانا دیتا، تو پروردگار عالم فوراً اسے رد پیش کرتا۔ اب یہاں پر اگر پیغمبر اسلام کو تانا دیا جا رہا ہے، اور دیکھیے، اور جو جواب آتا اللہ کی طرف سے وہ جواب تانے کے مطابق ہوا کرتا تھا، تو اب جب پیغمبر اسلام کو تانا دیا جا رہا ہے مقطوع نسل ہونے کا، تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ جواب آ رہا ہے نہ آتینا کل کوثر کی شکل میں، اور ہم یہ مانیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد جو ہے وہ نسل پیغمبر نہیں ہے، بلکہ کوثر سے مراد جو ہے یہاں پر خیر کثیر ہے، یا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی کو ضرورت کسی اور چیز کی ہے، اور پروردگار عالم اس کے مخالف کسی اور چیز کو اس کو عطا کرے اور کہے کہ یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ بہرحال اگر عقل سالم رکھنے والا انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہاں پر کوثر سے مراد، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پر اور چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، مگر جو سب سے بہترین قول ہے ان میں یہ ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد نسل پیغمبر ہے۔ اس کے بعد میں آپ خدمت میں عرض کروں، اس بات کی تائید علماء اہل سنت میں آگے جن لوگوں نے کی، اس میں صاحب تفسیر کبیر فخر رازی، انہوں نے یہ نقل کیا کہ یہاں پر، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اس کتاب میں شرح میں، اپنی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد نسل پیغمبر ہے، اور نسل پیغمبر مراد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کوثر سے مراد نسل پیغمبر کو مراد نہیں لیں گے تو پھر جو تیسری آیت ہے وہ آیت بے معنی رہ جائے گی، اس لیے کہ تیسری آیت میں پیغمبر کو تانہ ابتر دیا گیا، چنانچہ پروردگار عالم نے اس تانہ ابتر کے جواب میں پیغمبر اسلام کو کوثر کی شکل میں نسل کثیر عطا فرمایا۔ اور پھر یہ ان کے جملے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں سادات کو اور اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر آج، یہ فخر رازی کے جملے ہیں، مگر آج دنیا کے ہر کونے میں سادات پیغمبر، سادات فاطمہ اور سادات باقی ہیں، نسل پیغمبر باقی ہے، اور نہ ابو جہل کا کوئی نام و نشان باقی ہے، نہ ابو لہب کا نام و نشان باقی ہے۔ اس کے علاوہ انہی زمرے میں تفسیر بیضاوی میں بھی اس بات کو نقل کی گئی ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں دین سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔